بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی اس امید کے ساتھ ہی اور اس دعا کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتی ہوں کہ میرے پیارے آقا جی حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ کی امت، خوش نصیب خوش وقت امت، پیاری پیاری امت، اپنے پرسکون خوشیوں والی زندگی اور ایک بابرکت محور میں یقیناً سانس لے رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے، اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوں گے۔ پاک پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، میرے مولا حسین کے صدقے ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں فراہم کریں، فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس روزمرہ زندگی جس نے ہمیں آکٹوپس کی طرح جکڑا ہوا ہے، ہمیں اس میں کم از کم کچھ لمحات ہر دن اللہ پاک پروردگار ضرور مرحمت فرمائیں کہ جس میں ہم اپنے دین پر غور کریں، ہم اپنے اخلاقیات پر غور کریں، ہم اپنی ویلیوز پر غور کریں، اور ہم کبھی بھی آسانی سے یہ نہ کہیں کہ ویلیوز ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ کوئی بھی چیز ختم ہوتی جا رہی ہو سکتی ہے، مگر اس کو ختم نہ ہونے دینا بہرحال ہمارے اختیار میں ہے، جس کے لیے رب ذوالجلال نے ہمیں جہاں جہاں رکھا ہوا ہے ہمیں وہاں وہاں اپنا رول ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آفٹر آل یہ ایک سفر ہے جو پیدائش سے موت کی طرف ہوتا ہے، اور ہر دن ہر لمحہ ہم اس کے قریب جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک روز ہم نے جواب دہ ہونا ہے ہر بات کے لیے، ہر چیز کے لیے، اور پاک پروردگار کو یہ بات بے حد پسندیدہ ہے کہ اس کے بندے غور کریں، کیونکہ جتنا غور کریں گے اتنا رب کے قریب جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کل جو میں نے کیا تھا، کل یا پرسوں میں نے جو بات آپ سے بیان جو شیئر کیا تھا، ماشاءاللہ اس کی بہت اچھا مجھے واٹس ایپ پہ رسپانس آیا ہے، اور بہت خوش ہوئے ہیں جو میرے بہن بھائی بزرگ ینگسٹرز جتنے لوگ بھی ہیں میرے کانٹیکٹس میں، اللہ پاک پروردگار سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سب نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے۔ اگین وہی بات کہ سوچنے سے ہی زندگیوں میں تبدیلیاں بھی لائی جا سکتی ہیں، اگر ہم سوچیں گے نہیں تو چینجز کیسے آئیں گے، جو کہ بہت ضروری ہیں۔ تو آج یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تحریر، یہ بھی میں ایز اٹ از انہی الفاظ میں ادا کروں گی جس میں میرے پاس پہنچی ہیں۔ یہ میرے بڑے بھائی شکیل مصطفیٰ عوان نے بھیجی مجھے، میں بہت شکر گزار ہوں۔ میرے بہن بھائی مجھے بہت اچھی اچھی چیزیں بھیجتے ہیں، اور یقین مانیے کہ روح سرشار ہو جاتی ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور جیتے جی مرنے سے پہلے یہ چیزیں اتنی ہی ضروری ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہیں جتنا ضروری لیٹسٹ فیشن کا اسٹف اور برانڈڈ شوز اور کلوز جو ہم نے کسی دن رکھنے ہیں اور وہ پھر وہیں پڑے رہ جائیں۔ اس پہ غور کیا کریں پلیز۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ برقعے میں لپٹی چہرے پر نقاب لیے ایک مسلمان عورت فرانس کی ایک سپر مارکیٹ میں خریداری کر رہی تھی۔ ٹرالی میں مطلوبہ سامان ڈالنے کے بعد وہ کیش کاؤنٹر کی طرف ادائیگی کے لیے بڑھی۔ ایک چست لباس پہنے ہوئے سیلز گرل جو اپنے نقش و نگار سے عرب لگ رہی تھی، اس نے حجاب میں لپٹی ہوئی اس عورت کو ایک حقارت کی نظر سے دیکھا اور بڑبڑاتے ہوئے اس کا حساب بنانے لگی۔ حجابی عورت خاموش کھڑی تھی، لیکن اس کی خاموشی سیلز گرل کے لیے مزید جھنجھلاہٹ کا باعث بنی، اور وہ بولی، پہلے کیا کم مسائل ہیں فرانس میں؟ ہم مسلمانوں کے لیے روز ایک نئی مصیبت کھڑی ہوتی ہے، اور تمہارا یہ نقاب ہی تو ان مسائل کی جڑ ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم یہاں تجارت یا سیاحت کے لیے آئے ہیں، پیسے کمانے کے لیے آئے ہیں، دین کی اشاعت اور اسلاف کی تاریخ بیان کرنے نہیں۔ اگر تم اتنی ہی دیندار ہو تو واپس جاؤ اپنے وطن اور جیسے چاہے رہو، ہماری جان چھوڑ جاؤ۔ پردہ دار خاتون نے اپنا پرس کاؤنٹر پر رکھا اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ نیلی آنکھیں، سنہری بال، یورپی نقش و نگار۔ کہنے لگی، میں خاندانی فرانسیسی ہوں،
یہ فرانس تمہارا نہیں، میرا وطن ہے، یہ پر میرا دین اسلام ہے، بات اور کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تم نے اپنے دین کو بیچ دیا ہے اور میں نے اسے خرید لیا ہے۔ پھر غور کیجئے گا، اس خاتون نے کہا تم نے اپنے دین کو بیچ دیا ہے اور میں نے اسے خرید لیا ہے۔ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟